بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور فی الحال ہم خود کتاب کے متن کی طرف جانے سے پہلے کچھ مقدماتی ابحاث پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی مقدمتاً ہم مختلف مکاتب کلامی اسلامی کا تعارف پیش کرتے ہوئے آج بھی ہم ایک مکتب کا تعارف پیش کریں گے، تاکہ آپ عزیزوں کو آنے والے دروس میں جب ان مکاتب کے کلامی آراء پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مختصر سا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو کہ اچھا یہ وہ کلامی مکتب ہے اور ان کے یہ نظریات ہیں۔ تو آپ کی آسانی کی خاطر کلامی مکاتب میں سے ایک اہم مکتب جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور ان کتابوں میں ان کے اقوال اب بھی نقل کیے جاتے ہیں، ان کے اپنے منفرد نظریات اور عقائد ہیں، ان کی وجہ سے یہ مانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کلامی مکاتب میں سے آج جس مکتب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کرامیہ ہے۔ کرامیہ ایک مکتب ہوا کرتا تھا جس نے مختلف کلامی موضوعات پر اپنی گفتگو کی، اپنے نظریات دیے۔ آج ہم ان کے حوالے سے مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کرامیہ یہ مکاتب کلامی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک مکتب جو ہے بڑا اہم ہے، اس کے حوالے سے کشف المراد میں ان کا نام بار بار لیا گیا ہے، ان کے جو علماء کا نام لیا گیا ہے، ان کے نظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں، اس وجہ سے اس مکتب کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ کرامیہ در حقیقت الکرامیہ یہ کرام کی طرف نسبت ہے، اس مکتب کی نسبت جو ہے الکرام کی طرف نسبت ہے۔ انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ محمد بن کرام نامی ایک شخص کی اتباع کرتے ہیں۔ اس گروہ کو کرامیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو بانی ہے یا ان کا جو سب سے بڑا امام ہے، سب سے پہلا امام ہے، وہ محمد بن کرام ہے، تو اسی کرام کے نام سے ان کو الکرامیہ نام دیا جاتا ہے۔ اس فرقے کی بھی مختلف آراء ہیں، اور کلامی مکاتب میں، کلامی کتابوں میں ان کی نظریات بھی بڑی خوبصورتی سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کے بھی منفرد نظریات ہیں، اس کو ہم یہاں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس فرقے کی نسبت اس کے لیڈر اور بانی ابو عبداللہ محمد بن کرام السجستانی کی طرف منسوب ہے، جو 255 ہجری میں فوت ہوا۔ سجستانی محمد بن کرام السجستانی غالباً یہ آج کل کے ہمارے سیستان بلوچستان سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، بلوچستان کے کسی ایریے سے، سیستان میرے خیال میں۔ تو یہ انسان تھا، ان کا امام اور ان کا اس مکتب کا سب سے پہلا بنیاد گزار یہ تھا، جو 255 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ تیسری صدی کا ایک عالم دین تھا۔ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کا ظہور تیسری صدی ہجری میں خراسان میں ہوا تھا۔ خراسان یعنی اسی سیستان سے، سجستانی جس کا آج کل سجستان کا آج کل کا نام، جس طرح وہ مسلم امام مسلم سجستانی ہیں، یعنی سیستان کے ہیں، یہ بھی سیستان ہی کے تھے اور جس کو سجستانی کہا جاتا ہے۔ اور اس فرقے نے بھی، اس گمراہ فرقے نے بھی تیسری صدی ہجری میں خراسان سے ظہور کیا، اور یہ فرقہ بھی بعد میں جا کر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کیونکہ ٹھیک ہے محمد بن کرام کو مانتے تھے، ان کے نظریات کچھ رکھتے تھے، ان نظریات کو پھر آگے لے جا کر مختلف لوگوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک کو حقائقیہ کہا جاتا ہے، حقائقیہ اور طرائقیہ اور اسحاقیہ، یہ مختلف 3 قسم کے گروہ ہیں جو کافی عرصے تک چلتے رہے، اور اس کے بعد اب ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اب اس مکتب کا بھی کوئی وجود ہمیں کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کرامیہ کے اہم عقائد، یہ جو مکتب ہے اس کے بھی یقیناً کچھ عقائد ہوں گے جس کی بنا پر الگ مکتب نام دیا گیا، الگ مکتب کے طور پر شمار کیا گیا۔ اس کے عقائد میں سے اس مکتب کے عقائد میں سب سے پہلا جو ہے اہم نوٹ ہے، اہم نقطہ ہے، ایمان ظاہری طور پر زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ یہ جسٹ اپوزٹ آف جہمیہ سمجھے یوں، کہ جہمیہ نے جس طرح کہا تھا کہ آپ کے دل میں کسی چیز کی معرفت ہونی چاہیے، اگر کسی کے دل میں معرفت خدا ہے، کسی کے اندر باطن میں نبی کی پہچان ہے، نبی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور نبی سمجھتا ہے تو کافی ہے، زبان پر نہ بھی لائے تو وہ یعنی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے کہا تھا۔ جبکہ ان کے عقائد یہ کرامیہ کے عقائد سے ٹوٹلی مخالف ہیں۔ کرامیہ کہتے ہیں
کہ ایمان ظاہری طور پر زبان سے اقرار کرنے کا نام. دیکھیں ایک انسان ممکن ہے اس کے دل میں ایمان نہ ہو، لیکن ظاہر زبان پر جب اس نے ایمان کا اظہار کیا کہ بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں دین کو مانتا ہوں، باقی چیزوں پر ایمان لانے کو قبول کریں اور ایمان کو اظہار کریں، تو یہی کافی ہے، وہ مومن ہے. جس کو ہم کہتے ہیں منافقین کہتے ہیں. منافق یعنی اس تعریف کے مطابق منافق بھی مومن کے زمرے میں آتا ہے. کوئی منافق نہیں رہتا ہے، کیونکہ اسلامی باقی جو مکاتب ہیں یا اسلامی اس کے مطابق وہ انسان جو دل میں بغض رکھے، دل میں کفر رکھے، لیکن زبان پر کسی مصلحت کی وجہ سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اسے کافر تو ڈکلیئر نہیں کریں گے کیونکہ اس نے ظاہراً زبان پر ایمان کا اقرار کیا، لیکن اسے منافق کہیں گے. جو دل میں کچھ اور رکھتا ہے، دل میں منافقت، دل میں دشمنی، دل میں عداوت رکھتا ہے، دل میں کفر رکھتا ہے، زبان پر ایمان کا اظہار کرتا ہے، تو ہم اسے منافق کہتے ہیں عام مسلمانوں کی اعتبار سے. لیکن کرامیات یہاں کہتے ہیں کہ جو اگر زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ ہیں، دین اسلام ہے، یہ اقرار کرے، تو یہی اس کے کامل ایمان کے لیے کافی ہے. اسے کو ایمان کامل کہتے ہیں، بھلے اس کے دل میں جو ہے اس کے خلاف بھی باتیں ہوں، اس کے مقابلے میں الگ غلط باتیں بھی ہوں، دل سے اللہ کو قبول نہ کرتا ہو، دل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ بھی رکھتا ہو، دین کو نہ بھی مانتا ہو، تو بھی یہ جو ہے مومن ہے ان کے بقول. اور دوسری اصل جو ہے ان کے مکتب کی وہ یہ ہے کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اور نہ ہی اس میں استثناء کیا جائے گا. ایمان ٹھیک ہے، ایمان کوئی مومن ہے تو مومن ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر کوئی مومن ہے تو مومنین کے درمیان میں کسی کا ایمان زیادہ کسی کا کم، یہ بات اس کے قائل نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان جب قبول کرتے ہیں تو ایمان ہی ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی زیادہ نہ کم، یا اس میں کوئی استثناء کرنے کی بات نہیں ہے. جبکہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں خود ایمان کے زیادہ ہونے کی جو ہے بات کی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا. ٹھیک ہے، سورہ مومنون کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. ٹھیک ہے، تو ہمیں آیات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا قول ہے، کرامیہ کا کہنا ہے کہ ایمان میں نہ کوئی زیادہ ہوتا ہے نہ کوئی کم ہوتا ہے، جو بھی مومن ہے وہ برابر کے مومن ہے. یہ بھی تقریباً اس سے پہلے والے جہمیہ کی طرف ہے. اس حوالے سے جہمیہ نے بھی کہا تھا کہ ایمان کے حوالے سے کسی نبی اور اس کی امتیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نبی کا ایمان بھی وہیں پر ہے اور اس کی امتیوں کا ایمان بھی وہیں پر ہے. ایمان کے حوالے سے یہ امتی ہیں، یہ نبی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اس طرح ان کا بھی مومن ہے، ایمان لانے والے ہیں تو مومن نبی بھی مومن ہے، نبی کا بھی ایمان ہے، امتی کا بھی ایمان ہے. ایمان کے حوالے سے نبی اور مومن اور عام مسلمان دونوں برابر ہیں. کوئی درجات اور مراتب کا کنسپٹ نہیں ہوتا ہے. ان کے بقول بھی یہ اس حوالے سے جہمیہ اور کرامیہ دونوں ملتے ہیں آپس میں ایک جیسے. اور آخری اس حوالے سے تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب مکمل ایمان والا مومن ہے، اور یہ کہ کفر باللہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے انکار کا نام ہے. یہ غالباً یہ نقطہ نمبر 1 کا ہی اس کی وضاحت یوں کہہ لیں، اس کی تشریح ہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مکمل ایمان والا مومن ہوتا ہے. یعنی ایک انسان جس نے اقرار کیا اللہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں اقرار کیا ہے، لیکن عملاً وہ گناہان کبیرہ کرتا ہے، یعنی سارے گناہ جن سے روکا گیا ہے وہ سارے گناہ انجام دیتا ہے، پھر بھی وہ مؤمن اور کامل الایمان مومن ہے. نہ صرف مومن بلکہ وہ مؤمن کامل ہے، کیونکہ اس کا ایمان مکمل ہے. اگرچہ وہ زندگی میں سارے گناہ کبیرہ کرتا رہے لیکن وہ پھر بھی مومن ہے. اور یہ کہ کفر باللہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے. زبان سے اگر کوئی اللہ کا انکار کریں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں تو یہی کفر ہے. لیکن اگر زبان سے اقرار کرے اللہ ایک ہے، اللہ کوئی مشرک بالفرض وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر، مسلمانوں کے سامنے آ کر کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، مثلا اللہ کو مانتا ہوں، زبان سے انکار نہ کرے بلکہ اقرار کرتا رہے، بے شک اس کے دل میں جو کچھ بھی ہو وہ مومن ہے. لیکن اگر کسی نے غلطی سے بھی یا کسی نے کسی وجہ سے آ کر کہا کہ زبان سے اقرار کرے میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے خلاف اگر اس نے اس طرح زبان کھولی بات کی، تو ہی جا کر وہ کافر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کافر نہیں ہو سکتا. اگر زبان سے کسی نے اللہ کو نہ ماننے کا ان کا جو ہے اعلان نہ کیا،
اللہ کا انکار زبانی طور پر نہ کیا تو وہ اندر سے کچھ بھی ہو وہ مومن ہے. زبان سے اللہ کا اقرار کرنے والا مومن ہے، انکار کرنے کی صورت میں ہی وہ کافر ہو سکتا ہے. چوتھا، ان کے عقائد میں سے کچھ اور عقائد بھی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم حروف اور اصوات کا نام ہے جن کا تعلق اس کی مشیت اور اس کی قدرت سے. دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے اندر بہت بڑی ایک زمانے میں بحث رہی ہے کہ کلام اللہ قرآن کریم جو ہے مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم مخلوق ہے، کلام خداوندی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. اس پر بہت بڑی ابحاث، بہت بڑی بحثیں چلتی رہی ہیں. تو کرامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم حروف اور اصوات کا نام ہے. قرآن کریم کوئی الگ چیز نہیں ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے ساتھ ہمیشہ سے قدیم سے قائم کچھ حروف اور آوازوں کا نام ہے، اصوات کا نام ہے، صوت کا نام ہے. یعنی یہ حروف اور یہ آوازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس طرح قرآن کریم کے حروف اور آوازیں بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جس کا تعلق اس کی مشیت اور قدرت سے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے ساتھ اس کلام کا تعلق ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کلام کیا. یہ جو کچھ حروف تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اصوات تھیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، بات اس کے کہ وہ کلام کرنے والا نہیں تھا. یہ دیکھیں ایک لحاظ سے یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کلام کرنے والا نہیں تھا. لیکن یہ حروف اور اصوات چونکہ ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کلام کیا تھا. پہلے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن جب چاہا کلام کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہی حروف اور انہی آوازوں اصواتوں کے ذریعے سے کلام کیا، جبکہ اس سے پہلے کلام نہیں کرتا تھا. اور نمبر 5 اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صفات کا اثبات کرتے ہیں، تاہم بعض صفات کو تعطیل بھی کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہونے کو مانتے ہیں اور صفات کو ثابت کرتے ہیں. البتہ کچھ صفات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے صفات نہیں، معطل ہیں، یہ صفات تعطیل بھی کرتے ہیں، بعض صفات کے حوالے سے معطل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے، اللہ تعالیٰ کی جسم کی بقائل ہے. کرامیہ اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے جو عرش پر رہتا ہے یا عرش سے مافوق کسی ایک عظیم مقام پر رہتا ہے. یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ کے ہونے کے قائل ہیں. جس طرح مجسمہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ ایک شکل میں، ایک صورت میں، ایک جہت میں، ایک مقام میں تمام اعضاء بدن کے ساتھ ہونے کو قبول کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے، یہ مجسمہ ہے. 6 پوائنٹ ان کا کہنا ہے، اس گروہ ہے کرامیہ کا، کہ انبیاء تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں میں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو عام مسلمانوں کے عقیدے میں انبیاء کے حوالے سے ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء معصوم ہیں، یعنی وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک و منزہ ہیں. وہ جو ہے ایسا کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لہٰذا وہ معصوم ہے، عام مسلمانوں کا کہنا ہے. لیکن اس گروہ کلامی کا ان عقیدے کے ماننے والے کرامیہ کے گروہ کا کہنا تھا کہ انبیاء بھی انسانوں کی طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ بھی کر سکتے ہیں، اور جان بوجھ کر، غلطی سے بھی نہیں. ممکن ہے غلطی سے ہو جائے، پھر بھی کوئی چیز ہو جائے، لیکن یہ کہتا ہے کہ انبیاء بھی عام انسان کی طرح ہیں، عام انسانوں کی طرح. جس طرح کہ انسان گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جان بوجھ کر سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی انبیاء علیہ السلام بھی انسان کی طرح، عام انسان کی طرح ہیں. یہ بھی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر سکتے ہیں، گناہوں صغیرہ انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا انبیاء کی عصمت کے یہ لوگ قائل نہیں ہے. انبیاء بھی کوئی معصوم نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ایک رائے اس مکتب کی منافق کے بارے میں بڑی مشہور ہے. منافق کے حوالے سے کرامیہ کی ایک خاص رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرامیہ منافق کو بھی مومن سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس سے مخلد فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہونے کا حکم لگاتے ہیں. دیکھیں پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ ایمان ان کے نزدیک صرف زبان پر اقرار ہے، زبان پر جو ایمان کا اقرار کرے وہی مومن ہے، اور دل میں جو کچھ بھی ہے اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے. تو یہی تو منافق ہے. منافق جس کو عام اسلامی متون میں یا قرآن کی زبان میں جس کو منافق کہا، یعنی دل میں، جس کے دل میں کفر
اور عداوت چھپی ہوئی ہو، اللہ کی عداوت، رسول کی عداوت، دین سے دشمنی اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے، لیکن زبانی طور پر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کو رسول کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، تو عام مسلمان تو اسے مومن نہیں کہتے ہیں، اسے منافق نہیں کہیں گے، کافر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے چونکہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا دل صاف نہیں ہے، دل سے وہ نہیں کہہ رہا، تو لہٰذا وہ مومن بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے منافق نام دیتے ہیں۔ لیکن کرامیہ کی رائے منافقین کے حوالے سے، چونکہ منافق نے کسی بھی شرط پر کسی بھی صورت میں، چونکہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں، میں مومن ہوں، تو اس کا یہی اقرار ہی کافی ہے، یہ ایمان کل سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن جو شخص مومن ہوگا، منافقت کے ساتھ جو مومن کہلائے گا، وہ مخلد فی النار ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اور منافق انسان کبھی بھی جنت کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنمی ہی رہے گا۔ ان کی طرف ایک اور بات کی بھی نسبت دی جاتی ہے کہ منافق کو آخرت میں آگ سے بالآخر نجات ملنے کے قائل ہیں، یعنی کرامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو منافق ہوگا اس نے دنیا میں جو کچھ کرتو، جو گل کھلائے ہوں گے، اس کی عقاب اس کو جہنم کی صورت میں یا آخرت میں کسی بھی صورت اس کو ملے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو طرح طرح کی عذابیں دی جائیں گی، لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ چونکہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، لہٰذا اس منافق کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں آگ سے نجات دے گا۔ اور ہر وہ شخص مومن ہے جس نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا، اگرچہ دل میں کفر بھی رکھتا ہو، وہ مومن ہے اور اہل جنت میں سے، یہ کہتے ہیں، لیکن یہ نسبت درست نہیں۔ دیکھیں اوپر ہی کہا ہے کہ منافق کو اس کے گناہوں کی نسبت، گناہوں کی وجہ سے عقاب دیا جائے گا، اور لیکن چونکہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، اللہ کا زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے، لہٰذا وہ مومن ہے، اگرچہ دل میں کفر ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا مومن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہے۔ جب مومن کہلایا تو یقیناً وہ جنتی ہیں، اہل جنت میں سے ہیں، لیکن چونکہ یہ زبان میں ایمان، زبان کے حد تک ایمان اور دل میں منافقت، دل میں کفر لیتا رہا ہے، تو اس کفر کی وجہ سے اس کو جلایا جائے گا، اس کو جہنم میں عذاب دی جائے گی، اور بہت سخت عذاب دی جائے گی، لیکن بالآخر عذاب کا بھی خاتمہ ہوگا، ایک نہ ایک دن، کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا، چونکہ اس کی زبان پر ایمان جاری ہوا ہے اور یہ مومن ہے ان کے نظریے کے مطابق، لہٰذا مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا جو اسے جہنم سے نجات دلا کر جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ نسبت کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، وہ اس شخص کو جب ہم اوپر جس طرح ہم نے اوپر دیکھا منافق کو ہمیشہ مخلد فی النار مانتے ہیں، تو نیچے آ کر پھر ہم مخلد فی النار کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن اس کو پھر لے کر وہاں سے نکل کے جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ صرف بات کی نسبت دی گئی ہے، لیکن یہ نسبت درست نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے مکاتب کلامی میں سے ایک اہم مکتب جس کے اقوال خواجہ اور علامہ نے وقتاً فوقتاً کشف المراد میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس حوالے سے ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہونی بہت ضروری تھی، تو یہاں تک ہم نے ان کے کچھ عقائد اور کچھ معلومات کے حوالے سے بات کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کسی اور موضوع کی طرف جائیں گے، اور یہاں تک ہم اس بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔